شہرنامہ میں آج آواز کی دنیا کے جادوگر اور عالمی شہرت کے حامل صحافی رضا علی عابدی صاحب تشریف فرما ہیں، جن کے خاندان کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور ان کی ولادت ہریدوار کے روڑکی میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ہندوستان کے علاقے یو پی سے حاصل کی۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں پاکستان تشریف لے گئے۔ 13 برس کی عمر میں انہوں نے اخبارات و جرائد کا باقاعدگی سے مطالعہ شروع کیا، اور وہ مطالعہ اب تک جاری و ساری ہے۔ اخبارات کے مطالعے سے وہ فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 20 برس کی عمر میں 1956 میں پہلی مرتبہ انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اخبار جنگ اور حریت میں بھی کام کیا، اور مزید حصول تعلیم کے لیے وہ اسکالرشپ پر انگلستان چلے گئے۔ انگلستان میں مزید تعلیم حاصل کی، اور 1972 میں انہوں نے BBC سے منسلک ہو کر عملی طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ BBC کے پروگرام ڈاکومنٹریاں اور رضا علی عابدی تھے۔ BBC نے انہیں پورے دنیا میں سفر کے لیے راغب کیا، اور انہوں نے اپنی معرکت الآراء کتابیں، ریل کہانی، جرنیلی سڑک، کتب خانہ اور سینکڑوں مضامین، جس میں بچوں کے بھی مضامین شامل تھے، سپرد قلم کیے۔ آج ہم رضا علی عابدی صاحب سے ان کے لکھنؤ کے تعلق سے گفتگو کریں گے، ان کی یادوں کو شیئر کریں گے، اور ان سے یہ بھی دریافت کریں گے کہ ان کو لکھنؤ یاد آتا ہے، یا وہ ان کو اتر پردیش یاد آتا ہے، یا جہاں وہ ان کی ولادت ہوئی روڑکی وہ یاد آتا ہے۔ لکھنؤ سے میرا تعلق بہت کم رہا ہے، میرے والد کا ہے، لیکن یہ کہ لکھنؤ میں نے سن 1950 میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں بائسیکل کے کیریئر پہ بیٹھ کے دونوں ٹانگوں سے بائسیکل چلانا سیکھ رہا تھا۔ نخاس کے بازار میں کوئی ٹریفک نہیں تھا، دکانیں نہیں تھیں، آگے تک دکانیں بڑی ہوئی نہیں تھیں، ہنگامہ نہیں تھا، شور نہیں تھا، اور نخاس میں سوچئے میں سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا۔ 1950 کی بات ہے۔ جی جی، اس وقت میں نے پہلی بار لکھنؤ دیکھا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، ابا ہم سب کو لے کر لکھنؤ گئے تھے، اور ہم پروفیسر مسعود حسن رضوی مرحوم کے یہاں ادبستان میں ہمارا قیام ہوا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی، اور کیا دھوم تھی، اور کیا رونق تھی، کیا چہل تھی۔ ادبستان سفید انڈے جیسی عمارت تھی، اور اس قدر دلکش عمارت تھی، اور پھر اس کا حال اچھا نہیں رہا، لیکن ہم نے وہ زمانہ دیکھا۔ تو یوں لکھنؤ کا پہلا نظارہ ہم نے کیا۔ ہمارے ابا ہمیں لے کے چوک میں گئے، چلو تمہیں چوک دکھائیں۔ چوک میں گئے، ایک سیدھی بازار جیسی بازار چلا جا رہا تھا، اس میں ہم گئے۔ ابا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اپنے لکھنوی جوڑا پہنے ہوئے، اور ایک پنواڑی کی دکان آئی، بڈھا پنواڑی، ابا ہی کی ہم سے پنواڑی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابا اسے دیکھ کے رک گئے، اور اس کے پاس جا کے اپنے مخصوص لکھنوی لہجے میں بولے، ہمیں پہچانے؟ تو وہ نہیں بھیا، نہیں بھیا ہم تو نہیں پہچانے۔ ابا نے کہا ہم پیارے صاحب ہیں۔ میں نے ابا کا یہ نام پہلی بار سنا، پیارے صاحب، ہم پیارے صاحب ہیں۔ یہ خاص لکھنوی نام تھا؟ وہ جی جی، میرے بھائی کا نام جان عالم تھا، جی وہ جی بھی مخصوص افسانوی نام تھا، جان عالم۔ اور پیارے صاحب، ابا کی قبر پہ بھی پیارے صاحب لکھا ہوا عرف۔ تو وہ بڑے میاں جو پان لگا رہے تھے، وہ دکان سے نیچے اتر آئے، ابا سے لپٹ کے رونے لگے، بھیا تم پیارے صاحب ہو، پہچانے نہیں جا رہے، ہم دونوں بڈھے ہو گئے۔ اس طرح ہم نے پرانے احباب کو ملتے دیکھا۔ تو ابا لکھنؤ چھوڑ گئے تھے، لکھنؤ پہ سوال آیا ہوا تھا، اور ہمارے جو والد کے نانا تھے میر باقر سوداگر کا نام جی جی، جوہری محلے میں، جوہری محلہ میں، تو وہ
میر باقر سوداگر جو تھے پیسے والے تھے، اور وہ نشاپور سے جواہرات لے کے لکھنؤ اودھ آئے تھے، جوہری کہلاتے تھے، لیکن میر باقر سوداگر بھی کہلاتے تھے۔ بہت پیسے والے تھے، ان کے باغات تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، گاؤں دیہات کیا نہیں تھا۔ لیکن شہر میں جب ان کے باغات کے آم آتے تھے بکنے تو آواز لگتی تھی سوداگر کے آم آ گئے۔ واہ، وہ سوداگر کے آم، وہ امام باڑہ ہم نے دیکھا، اور اپنے بزرگوں کا محلہ دیکھا، جوہری محلہ۔ جب میں نے ڈاکٹر کلب صادق کو بتایا کہ جوہری محلہ ہمارے بزرگوں کا محلہ تھا، کہنے جی وہ آپ کے زمانے میں جوہری محلہ ہوگا، اب وہاں اتنے مویشی پلے ہوئے ہیں، وہ گوبری محلہ ہو گیا ہے۔ تو صحیح بتایا تو انہوں نے۔ دیکھا ہم نے، واقعی وہ اتنا مویشی بندھا ہوا تھا کہ وہ گوبری محلہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بار وہ حویلی غالباً تھی، گر رہی تھی یا کھنڈر ہو چکی تھی، جس میں ہمارے بزرگ آباد تھے، وہ کھنڈر ہو گئی تھی غالباً۔ اور بتاتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو دی گئی تھی کہ کرایہ دے اس عمارت کو، تو وہ گرا رہا تھا، مزدور لگے ہوئے تھے، اور پرانی عمارت گرا رہا تھا۔ اس کے ایک دیوار کے اندر سے کہتے ہیں کوئی صندوق سی نکلی، ٹھیکیدار نے اٹھائی، بغل میں دبائی، تیزی سے باہر نکل گیا، پھر وہ وہ کبھی جگتا ہے، نظر نہیں یہ پھر جو وہ کبھی قطع کلام ہوتا ہے، یہ جو جس آپ عمارت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ آغا باقر کے امام باڑے کے سامنے یا متصل تھی؟ کہاں پر تھی یہ عمارت؟ مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن جو جی مین روڈ تھی جی اسی جی، پر واقع تھی۔ اچھا، اس کے کتنے اندر تھی یہ مجھے پتا نہیں، جی جی لیکن کھنڈر ہو چکی تھی، جی جی اور اس کو غالباً اس کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا، جی تو جی اس میں سے صندوق سی نکلی جو ہمارا ٹھیکیدار لے کے نکل گیا، اور پھر کبھی نہیں آیا، پھر جی اسے جی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ جی، تو یہ سب اس زمانے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن آن لائن ہے۔ ہمارے ہم تو لکھنؤ چھوڑ آئے تھے، لیکن اپنی پھوپھی کو لے آئے تھے رڑکی۔ جب ہم نے لکھنؤ چھوڑا پاکستان جانے کے لیے، تو پھوپھی کو لکھنؤ سے رڑکی لے آئے تھے۔ پھوپھی بہت ضعیف تھی، اور سارا زمانہ ان کو دیکھا ہوا تھا، مگر ہم اتنے نالائق تھے، انہیں کریت کے نہیں پوچھا۔ عید کے دن ہاتھی آتا تھا، بیگم صاحبہ کو سلامی کرتا تھا اور عیدی لے کے جاتا تھا، یہ سب چیزیں سنی، لیکن اور کریت تھے اور پوچھتے تو کیا کیا چیزیں نکلتی، لیکن اتنا شعور نہیں تھا، اور وہ بڑا نقصان ہوا، وہ چل بسی۔ لیکن ان کی یادداشت تھی بہت، اور سناتی تھی قصے۔ جوہری محلے کے تہخانے میں سے خاک اور مٹی اور دھول نکال کے بچے باہر لاتے تھے، اور پانی کے برتن میں ڈال کے اس کو دھوتے تھے، مٹی نکالتے تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے موتی نکلتے، جوہری محلے کی شان تھی۔ تو چھوٹے چھوٹے موتی اس کے خاک میں ملے ہوئے تھے، وہ نکالتے تھے بچے۔ ہماری پھوپھی، بہرحال ابا نے چھوڑا لکھنؤ، اس کا سبب یہ تھا کہ میر باقر سوداگر کا بیٹا ان کی زندگی میں مر گیا، اس پر جائیداد کے بٹوارے کا وہ فساد ہوا کہ اللہ کی پناہ، اور خدا جانے کیا کیا قیامتیں ٹوٹی، اور کیا کیا بکا، اور کیا کیا ضبط ہوا، اور کیا کیا لوگ اٹھا کے لے گئے، اور لٹ رہا تھا وہ سب۔ اور جو رہی صحیح کسر تھی، وہ دادا جان میر شوکت علی کی عیاشیوں میں، خرمستیاں کہتا ہوں میں، پتنگ اڑی ہوئی تھی، 3 مہینے تک پتنگ کا پیچ پڑا رہا، تیتر لڑ رہے تھے، بٹے لڑ رہے تھے، مرغے لڑ رہے تھے، وہ فانوس بک رہے تھے، نفیس چیزیں بک رہی تھیں، دعوتیں ہو رہی تھیں، اوپر چھت پہ قالین بچھا دیے گئے تھے، پتنگوں پہ 3 مہینے تک پینچ پڑے رہے، قالین پہ احباب بیٹھے، ضیافتیں ہوتی رہتی تھیں، کھانے پک پک کے آتے رہتے تھے، گھر کی چیزیں بکتی رہتی تھیں۔ اور انگریز ریزیڈنٹ نے بیچ میں پڑھ کے اس نے کہا یہ 2 گھر تباہ ہو جائیں گے، تو ریزیڈنٹ انگریز بیچ میں پڑھا، اس نے کچھ صلح کرائی، اور صلح اس بات پہ ہوئی کہ ہمارا کنکوبہ بیاہ کر ان کے ہاں جائے گا، غالباً میرے دادا نے شکست مانی ہوگی، تو ہمارا کنکوبہ بیاہ کے ان کے یہاں گیا، تب اس جھگڑے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد ابا نے کہا اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، کیونکہ وہاں
بچے جو تھے چوہ نامہ پڑھ رہے تھے، بلی نامہ پڑھ رہے تھے، یا بغدادی قاعدہ پڑھ رہے تھے، یا زیادہ بڑے ہو گئے تھے، بالغ ہو گئے تھے، مثنوی زیر عشق پڑھ رہے تھے. یہ تعلیم کی اعلیٰ معیار تھا گویا. تو ابا نے کہا کہ اب ہیولیٹ کالج تھا لکھنؤ میں، روڑکی میں جب بہت بڑا کیمبرج آکسفورڈ جیسا سول انجینئرنگ کالج انگریزوں نے قائم کیا، تھامسن کالج، تو اس ہندوستانی لڑکوں کو انجینئر بنانا تھا، بہت انجینئر چاہیے. انگریز بے انتہا تعمیراتی کام کر رہے تھے اور ان کو بہت انجینئر چاہیے تھے. طے یہی پایا کہ یہاں اردو میں تعلیم شروع کی جائے اور ہندوستانی لڑکوں کو انجینئرنگ پڑھائی جائے. چنانچہ رات دن ایک کر کے ان کی درسی کتابیں لکھی گئی. روڑکی انجینئرنگ کالج میں اردو کا چھاپا خانے لگا اور اردو کی انجینئرنگ کی درسی کتابیں. پھر وہاں پڑھنے کے لیے لڑکے کہاں سے لائیں جن کی بنیادی تعلیم ہو چکی ہو. چنانچہ علاقے کے تعلیمی اداروں میں ایسے مضمون شروع کیے گئے تاکہ یہ لڑکی بڑے ہو کے انجینئر بن سکے. تو وہ سلسلہ چل نکلا. پھر انگریزوں نے ٹیک اوور کر لیا اور روڑکی انجینئرنگ کالج میں انگریزی میں تعلیم ہونے لگی. ملکہ ٹوریا کا آخری زمانہ تھا. ملکہ ٹوریا پہ یاد آیا کہ میں لکھنؤ گیا رکشہ والے سے، میں نے کہا ٹوریا گنج لے چلو. اس نے کہا ٹوریا گنج؟ وکٹوریا گنج چلیں گے؟ میں نے کہا لعنت سے تم پہ، تم نے ہمارے اچھے بھلے ٹوریا کالج کو وکٹوریا کالج کر دیا. وکٹوریا گنج لے چلو. تو ٹوریا وکٹوریا کا زمانہ تھا. ابا نے لکھنؤ چھوڑا اور انہوں نے کہا میں انجینئرنگ پڑھنے جا رہا ہوں. گھر والوں نے مذاق اڑایا، چلو تم کھاٹ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں مرمت کرنا سیکھ لو، گلی گلی آواز لگایا کرو، کھاٹ مرمت کرا لو، کرسی ٹوٹی ہوئی مرمت کرا لو، گزارا ہو جائے گا تمہارا. ابا نے خاک ڈالی ان تمام باتوں پہ اور لکھنؤ چھوڑ کے ایسے گئے. ملکہ وکٹوریا کا زمانہ، سن 50 میں گئے پھر بیٹے کی شادی کر، ورنہ پھر لکھنؤ نہیں گئے، ایسا چھوڑا. ہم سارے بھائی بہن روڑکی میں پیدا ہوئے، کوئی لکھنؤ میں نہیں پیدا ہوا. اس وقت آپ کے والد ماجد کی کیا عمر تھی جب انہوں نے ہجرت کی لکھنؤ سے؟ جب ہجرت کی ہے پاکستان کے، اچھا روڑکی، جہاں تک مجھے یاد ہے 2007 یا 17 ایسی کوئی تاریخ تھی، تو میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کہ ابا لکھنؤ جب ابا آپ نے کی جب ولادت تو 1935-36 کی ہے. جی جی جی، یہ وہ تو وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. ظاہر ہے کہ 1917 کے آس پاس غالباً سیٹل ہوئے تھے روڑکی میں. صحیح تاریخی کتاب دیکھنا پڑے گی. جی جی جی. تو پھر ابا نے چھوڑ دیا روڑکی، لکھنؤ، اور روڑکی جا کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیا اور صحیح طالب علم تھے. میکینیکل انجینئرنگ سیکھی اور اتنی عمدہ ڈرائنگ کرتے تھے، اس تمام آلات ان کے پاس تھے. روڑکی میں لکھنؤ کا بیٹا روڑکی میں انجینئر بن رہا تھا. چنانچہ فرسٹ ڈویژن میں انہوں نے پاس کیا. وہیں استاد مقرر ہو گئے. ہندوستانی لڑکوں کو پڑھانا تھا، پھر پڑھانے لگے. وہیں ریٹائر ہوئے، روڑکی میں آباد ہو گئے. 35 روپے پینشن مقرر ہوئی، وہیں آباد ہوئے. بچے وہیں پیدا ہوئے، اپنا گھر بنایا. پہلے پرانے گھر میں رہے، پھر اپنا گھر بنایا. روڑکی کو اس طرح آباد کیا. تو لکھنؤ کو خیر بات کہہ دیا صرف 1-2 بار. پھر میں اپنے BBC کے کام سے لکھنؤ گیا، پھر اور ہی نظارہ دیکھا. ملچک سے آدمی پہ آدمی سوار، جی ہاں. اتنا مجمع، اتنا کثیر مجمع، اتنا انسان، چلنا دوبر. وہ نفاستیں ذرا کھیر کے پیالے بکنے آتے تھے جس پہ کھلچن جمی ہوتی تھی، یا نمش آتا صبح صبح بکنے، یا اس طرح کے سودے والے آتے تھے. لیکن وہ چیزیں بھی کچھ آ رہی تھی. جس شہر میں امرس کو آم پاپڑ کہتے ہوں، اور جس شہر میں خستہ گزب کو چاقو سے توڑنا پڑتا، وہ کو لکھنؤ ہوا. یہ تو لکھنؤ کی نشانی بھی نہیں ہے. تو جی اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب لکھنؤ میں لکھنؤ والے نہیں ہیں.
نہیں رہے ہیں بیشتر کا جی تعلق جو ہے وہ اضلاع سے ہے، اور وہ اپنی تہذیب و اپنی جو ثقافت ہے وہ لے کر یہاں آ گئے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ بجائے کہ ہمارا غلبہ ان پر ہوتا، وہ ہم لوگ ان کے غلبے کے یہی شکار ہو گئے۔ تو اس وجہ یہی ہو سے گیا۔ اب وہ وہی ہے کہ ابھی کل وہ پرسوں مجھ سے بات کر رہی تھیں مہاپارا صفدر صاحبہ، تو انہوں نے جی لکھنؤ کے بارے میں وہ والی چیزیں فرمائی کہ جو فلموں میں یا کتابوں میں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے گا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زوال زدہ شہر ہے، اور بلکہ ہوتے ہی چلا جا رہا ہے، وہ کہیں پر ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا ہے گا۔ تو بہرحال یہ، تو آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ لکھنؤ تشریف لائے تھے، ابھی یونٹی کالج کے پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا، جی جی تو اس کے بعد آپ نیر مسعود صاحب آپ کے عزیز قریب ہیں، وہاں آپ تشریف لے گئے تھے؟ مسعود حسن رضوی ادیب مرحوم رشتے سے ہمارے بہنوئی ہوئی۔ جی ہماری حسینہ باجی جو تھیں رشتے سے میں ہماری بڑی بہنیں تھیں، وہ بیاہ کے عربستان گئی تھیں۔ تو پھر یہ نیر مسعود اور انور مسعود اور اظہر مسعود اور ان کی دونوں بیٹیاں اور اختر مسعود، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں معاف کیجیے، ماشاء اللہ کثیر الاولاد تھے۔ تو یہ سب لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، عربستان کی اڑان بھری وہاں سے انہوں نے۔ تو ہے بڑا تعلق، پھر بھی ہے جذباتی تعلق تو بہت ہے، اور دکھ ہوتا ہے، اور اجڑتے ہوئے دیکھا، سن 50 میں دیکھا، سن 82 میں دیکھا، پھر تو یہ 30 سال میں کچھ سے کچھ ہو گیا، اور تباہی بقول آپ کے بہت جاری بہت ہے۔ بہت توجہ تو رہی ہے پھر۔ تو یہ زمانہ ہم نے دیکھا، لیکن ابھی وضاحت باقی تھی۔ ایک دکان میں ہم کچھ سلے ہوئے لباس خریدنے گئے، جس کے سارے دکاندار ہندو تھے، بڑے سلیقے سے دکان جما کے بیٹھے تھے، اتنی نفیس اردو بول رہے تھے جی ہاں، بہت بہت۔ کہ لکھنؤ کے بچے اتنی نفیس اردو نہیں بول سکتے۔ جی ہاں جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ چوک میں بعض دکاندار جو ہیں وہ پرانی ہاں تہذیب کے ہیں، اور وہ ہاں گاؤ تکیے پر اپنے لیٹ کر تقریباً نیم دراز ہو کر بزنس کرتے ہیں چکن کی، اور اس قدر شستہ اردو بولتے ہیں کہ ان میں، اور بر کا پیجامہ پہنتے ہیں وہ، جو کسی ہاں زمانے ہاں میں یہاں ہمارے ہاں یہاں تھا، یعنی بڑے بڑے اس کی موہریاں پیسے۔ پیسے، ہاں جی، ہاں تو اب وہی میں نے عرض کیا کہ جیسے لکھنؤ میں لکھنؤ والے نہیں رہے، اب انہی نے مائگریٹ کر لیا، بڑے شہروں میں چلے گئے، یہاں شرم کی وجہ سے کام نہیں کیا انہی نے، تو لکھنؤ تو تباہ ہو گیا۔ عمارتیں بھی بہت مشکل سے کچھ محکمہ آثار قدیمہ نے مینٹین کر رکھی ہیں، لیکن جی لکھنؤ میں خاص ایک جو کتابوں میں پڑھا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا فلموں میں، اس طرح کا بالکل ماحول نہیں ہے۔ نیر مسعود صاحب جیسے افراد بھی جو اور بھی تھے، وہ بھی سب کا انتقال ہو گیا، اور یہ قیت الرجال ہے اب تو بالکل لکھنؤ کی تہذیب سمجھ میں سننے میں آتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال، اور آپ کو کیا لکھنؤ نیر مسعود صاحب نے آپ کے لیے خاص کر کے کھانے میں آپ نے فرمایا کہ وہ چٹنی پیسی یا کوئی ترکاری کاٹی؟ بتوے کا ساگ، بتوے کا ساگ۔ اب وہ کوئی جانتا نہیں، ارہر کی دال کوئی جانتا نہیں، پنجاب اہل پنجاب تو نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ بتوے کا ساگ ہم بچوں کو کھلایا جاتا تھا کہ ان کے جگر بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے نہایت اکثیر ہوتا ہے بتوے جی ہاں کا جی ساگ، اور ایک لیپ کیا جاتا تھا سینے میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جگر بڑھ گئے ہیں بچوں کی، تو یہاں لیپ کیا جاتا جی ہاں جی تھا، ہاں پتہ نہیں کیا تھا وہ۔ تو یہ سب تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ بقول آپ کے اب لکھنؤ کا ذکر کتابوں میں رہ گیا۔ مرزا جعفر حسین سے حکومت نے کتاب لکھوائی، لکھنؤ کی یادگاریں، گزشتہ لکھنؤ جیسی مارکت اللہ کتاب لکھی گئی، یونیسکو نے انگریزی میں ترجمہ کرائی۔ اب یہ سب پرانے دلی، پرانے لکھنؤ کی کتابوں میں رہ گیا ہے۔ جی ہاں، وہی وہ شرر کی کتاب ہے، اور مرزا جعفر حسین صاحب کی کتاب ہے، یا مولانا باقر شمس کی کتاب ہے، اور جی یہ سب جو نئے زمانے میں لکھی گئی کتابیں ہیں، پرانی کتابیں تو فرشتہ اور نجم الغنی کی تو بازار میں ہی نہیں کتابیں۔ وہ تو ہاں ہاں ہاں، نہیں بڑا کام ہوا ہے، یہ غنیمت ہے کہ قدیم کتابوں میں ذکر محفوظ ہے، جی، اب وہی پڑھا کریں گے، اسی سے جی بہلایا کریں گے، اگلی یعنی نسل اسے بھی کیوں پڑھے گی، اس میں اسے کیا چاہیے۔ پڑھنے تو کا، کتاب خوانی کا جو ماحول ہے وہ تقریباً معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب
ہاتھ میں موبائل لیے رہتے ہیں، ان کو مختصر خبریں چاہیے ہیں، خبریں بھی وہ تفصیلی نہیں پڑھنا چاہتے، اور بہت مطلب شارٹ کٹ ہر چیز ہو گئی ہے کہ بہت جلدی نپٹائیے وہ کیجیے. یہ کون سی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے؟ میں آپ کو ایک کتاب دکھا رہا ہوں ابھی میجر چھپ کے آئی. آفتاب حسن حیات و خدمات. جی اب یہ کتاب دیکھیے، اس کی تصویر دیکھیے، ضخیم کتاب ہے اور علم سے بھری ہوئی ہے. 244 کتاب صفحے ہیں اور علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کیونکہ مرحوم جو میجر صاحب بہت اہل علم تھے، اور حیات و خدمات کی کتاب چھپ گئی ہے، ان کی تصویریں آئی. اسے کون خریدے گا جی ہاں 600 روپے میں؟ مجھے آپ بتائیے. جی آپ پورا کراچی گھوم جائیے، لاہور گھوم جائیے، اس کو کون اٹھائے گا؟ اٹھا کے کوئی ورق بھی کیوں کھولے گا؟ جی تو یہ حال ہے. دکھ ہوتا ہے. بہت بہت کم کتابیں ہیں جو علم کی ہوتی ہیں، ورنہ یا تو سفر نامے ہوتے ہیں یا شعری مجموعے ہوتے ہیں. ایک کتاب آئی سدا بصیرہ، کسی نے کمال کی کتاب لکھی ہے، خوب یہ کس سخی نے ہے. لکھی ہے؟ یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حسن بیگ، مورخ ہے. جی جی بابر پہ اسپیشلائز کرتے ہیں. بابر کو انہوں نے کھول کے پیا ہوا ہے، اور بابر واہ کی واہ زندگی کا واہ. ہیلتھ بلیٹن تک بنایا ہوا تھا، کب بیمار ہوئے تھے، کب کون سا مرض ہوا تھا. اسی طرح سب رنگ کے افسانے لوگ پڑھ رہے ہیں. سب رنگ میں سبرن غیر کافی. ملکی غیر ملکی افسانوں کی اتنے عمدہ ترجمہ کر کے اتنے خوبصورتی سے چھاپے ہیں. 900 روپے قیمت ہے. کوئی کیوں خریدے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. 900 روپے کا پیزا کھا لیں گے، 1500 کا پیزا کھا لیں گے، کتاب نہیں لیں گے. جی جی تو وہ اب جو ہے اسے غنیمت سمجھیے. نظر آ رہی ہیں کتابیں، اب بھی کتابوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں جی مال سے اور گاہکوں سے، اور بک رہی ہیں کتابیں. یہ غنیمت ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، اور دکھ بھئی ہوتا ہے. اخبارات کا جیسے سلسلہ ہے یہاں، اردو اخبارات کا سرکولیشن کم ہوتا جا رہا ہے ہر اخبار کا، اور زیادہ تر لوگوں نے سوئچ اوور کر لیا ہے. نئی جنریشن نے ہندی ان کو سہل ہوتی ہے کہ لگتی ہے. دوسرے کہ جو اسٹف بھی اخباروں میں دیا جا رہا ہے وہ اس کا معیار وہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی ہندی کا اخبار پڑھو. گھر میں نئی نسل جو ہے وہ ہندی پڑھ رہی ہے کہ تو یہ پریشانی تو میرے خیال سے عالمگیر ہو گئی ہے کہ اب. لیکن اس میں جی فرمائیں. پرنٹ میڈیا تو ساری دنیا میں زوال پذیر ہے، جی کیونکہ اب جو اسمارٹ فون آپ کی ہتھیلی میں آ گیا ہے، اس میں پہلے تو لکیروں سے قسمت دیکھا کرتے تھے، اب اسمارٹ فون سے دیکھتے ہیں، اور یہ بری ہی بتاتا ہے، اچھی نہیں جی بتاتا. ہاں. بہرحال آپ کا اخبار زیادہ تر وقت دن میں کیسے گزرتا ہے ریٹائرمنٹ کے میں بعد؟ اول تو یہ بری عادت ہے پڑھتا ہوں. چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں چلتے رہیں تاکہ، اور اپنی کتابوں کا راستہ کرنا. اپنا کالم لکھتا ہوں، ایک دن پورا لگتا ہے اس میں، جی لگا کے لکھتا ہوں. ہر جمعے کو میرا کالم چھپتا ہے. ہر ہفتے کو لفظوں کا سفر پوسٹ کرتا ہوں، جس میں آدھا دن انڈیا پاکستان کے جواب آتے رہتے ہیں، آدھا دن امریکہ اور کینیڈا کے جواب آتے رہتے ہیں. سارا دن میں لفظوں کا سفر کا ورک شاپ کرتا ہوں، جس میں بہت عمدہ ہے وہ کالم. 2-2.5-3 ہزار لڑکے لڑکیاں جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور ایک ہی لفظ کو کیسے برت برت کے استعمال کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ لفظ میں نے چنا ہے موسم بدلا، رود گدرائی، اہل جنوب بے باک ہوئے، جیسے مصرے آ رہے ہیں. واہ تو اب موسم کو لوگ گھما گھما کے لکھیں گے. موسم بدل رہا ہے، موسم کے تیور بدل رہے ہیں، موسم خطرناک ہے، موسم سرد ہے، موسم ہے. کس طرح جملوں میں یہ شکل اختیار کرتا ہے. یہ علمی کام تفریح میں ہو رہا ہے. ابھی کسی نے لکھا کہ آپ نے بڑا کمال کیا شاہین کلب میں، آپ نے مذاق میں سکھا دیا کہ الٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں. واہ. سب بچوں نے پوچھا لیٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ کہنے جو لیٹا ہوا ہوتا ہے، الٹیٹیوڈ کھڑا ہوتا ہے. واہ واہ آپ نے بہت آسان. بچوں نے سکھا دیا. یہ ہم نے
30 سال 25 سال میں نے نوکری کی بی بی سی کی، اور 25 سال میں نے کتنا علم اور کتنی زبان لوگوں کے کانوں میں ڈالی. آج ایک خاتون کا فون آیا جو پاکستان میں نفاذ اردو کی مہم چلا رہی ہیں. تن من دھن بیچاری نے لگا ہوا ہے ان کو. اس لیے مجھے دیر ہوئی آپ سے بات کرنے میں. اسی وقت ان کا فون آ گیا اور یہ کہا نہیں جا رہا تھا کہ اب بند کیجیے، یہ سجسٹ میں نہیں ہے. بہرحال ان سے بھی میں نے معذرت کی کہ میرے لکھنؤ سے کال آنے والی ہے. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ بی بی آپ جو جلسے جلوس نکال رہی ہیں، پلے کارڈ لگا رہی ہیں، دکھا رہی ہیں، 25 سال تک میں نے نفیس اردو ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے کانوں میں ڈالی ہے، اور اس کا کوئی کہیں شک تو اثر ہوگا، کہیں تو اثر بچا ہوگا. لوگ بولتے ہیں نفیس اردو بولتے ہیں. اب بھی مجھے کبھی کوئی اچھی اردو بول رہا ہوتا ہے. ابھی میں ہندوستان کے پرانے گانے سنا کرتا ہوں بہت. آج کل انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں بہت آتے ہیں. رفیع ایک بار پھر زندہ ہو گئے ہیں. جی ہر ہاں. آدمی رفیع محمد رفیع کے گانے گا رہا ہے. اس میں بھوج میں کوئی گانے کی محفل ہو رہی تھی. ایک گجراتی بزرگ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے آپ فلاں گانا سنائیے. اب مجھ سے اور کہنا چاہ رہے تھے مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا. فلاں گانا سنائیے مجھ سے اور سرب نہیں ہوتا. مجھے ان کی ادا اچھی لگی. صبر کہنے کی کوشش کی انہوں نے، سرب کہا لیکن کوشش کی تو ہے. اردو میں اردو ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں لوگ کچھ کر لیں، جب سامنے سے کاغذ ہٹا کے بولیں گے تو اردو بولیں گے. جب وہ جناتی کاغذ لے کے آئیں گے دستاویز تو پھر آسمانی اردو بولیں گے. کاغذ ہٹائیے اور ان سے کہیے اب بولیے. نفیس اردو بولتا ہے لکھنؤ کے لوگ اب بھی. پوری دنیا میں بی بی سی میں جتنی اچھی اردو بولی جاتی ہے، اور بالخصوص آپ نے جس طرح کی اردو بولی، وہ تو آپ کا لب و لہجہ بالکل لکھنوی ہے. یعنی وہ کوئی فرق ہے ہی نہیں. اور وہ جو خاص کر کے جو سلینگس آپ بولتے ہیں اور جملوں کی جو ترکیب و ترتیب ہے، وہ خاص کر کے وہ جو گھریلو زبان ہوتی ہے کہ وہ تو بہت دل کھنچتا ہے اس زبان کی طرف. وہ کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوتا کہ آپ رڑکی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ نے وہاں ہاں، تعلیم حاصل کی. یعنی لڑکی کا بالکل. اثر بالکل نہیں ہے. حالانکہ بیٹھتے تھے جہاں وہاں چمار اور پاسی اور وہ سارے بچے برابر میں بیٹھتے چٹائی پہ، ان کے درمیان میں رہے، لیکن ان کی گالی بھی نہیں سیکھی کبھی. ایک دفعہ کسی کو گالی دی تھی، رڑکی کی گالی تھی، سہرا. آپ نے پتہ نہیں سنی ہے نہیں، لیکن نہیں آپ نہیں، میں نے نہیں سنی ہے. اور سسری یہ تو سنا ہوگا. جی جی. سہرا نہیں سنا ہوگا. سہرا یہ شوہر سے نکلا ہے. اچھا. سارے سسرالی رشتے دار گالی بن گئے. اور سسرال والوں کو گالی بھی دی جاتی تھی شادی میں. تو یہ وہ تہذیب ہے. تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ جو اردو بولتے ہیں بیچ میں کہیں سے محنت کر کے گاڑا ہندی لاتے ہیں، لفظ لاتے ہیں، پھر اردو بولنے لگتے ہیں. مگر بس یہی ہے کہ ان کے سامنے اردو تو کاغذ بہت لوگ بولتے ہیں، یہاں بھی بولتے ہیں اردو کافی، لیکن جو ایک خاص جو اس کا ایک انداز ہے اردو کا، وہ نہیں ہے. یعنی ایک وہ جیسے بہار کی اردو ہے اور کہیں اور کی اردو ہے، تو وہ جو تلفظ ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے گا. ایک تو تلفظ نہیں اچھا ہے، دوسرے ہے کہ اس کو ایک لے سے بولنے لگتے ہیں کچھ لوگ. تو وہ لکھنوی اردو جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو سیکھنا چاہتے بھی ہیں. یہاں پر کئی غیر اردو داں حضرات ہیں جنہوں نے بہت کافی محنت کی ہے گی اور اس کو کافی پروموٹ کر رہے ہیں. کئی گروپس بن گئے ہیں کہ جو پروموشن اس کا ہو رہے گا، لیکن وہ پڑھنے میں نہ اخبارات اور رسائل کا حال بہت برا ہو گیا ہے گا. تو میں یہ حیران ہوں. پارٹیشن سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے میں 3 اخبار پڑھا کرتا تھا. آپ حیران ہوں گے وہ کون سے تھے. تیج، پرتاپ، ملاپ. ملاپ. تینوں ہندو اخبار جی ہاں. شدھ اردو میں چھپتے تھے، ہندی میں نہیں. اسکول میں ہمارے ساری پڑھائی اردو میں تھی. چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. ساری تعلیم اردو میں تھی. ہر بچہ اردو پڑھتا تھا. میرا پہلا سبق جو میں ہر ایک کو سناتا ہوں آج تک یاد ہے، درجہ بے کا. خدا ایک ہے وہی رام ہے. تو دیکھیے آپ، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے تقسیم سے پہلے. خدا ایک ہے
وہی رام ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، سورج بنایا، چاند بنایا، دنیا کی ہر چیز بنائی، ہم سب اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا چونکہ عبادت مشکل لفظ ہوتا تو پوجا ڈالا گیا، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور کل تعلیم اردو میں تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انجینئرنگ دہلی کالج کی جو انگریزوں نے کالج قائم کیا تھا، ساری تعلیم اردو میں تھی۔ سر سید کا وہ خط موجود ہے جو رڑکی انجینئرنگ کالج کو انہوں نے لکھا تھا پرنسپل کو کہ اپنا انجینئرنگ کا نصاب ہمیں دے دیجیے، ہم بھی اپنے بچوں کو انجینئرنگ پڑھائیں گے علی گڑھ میں۔ تھا ایک زمانہ تھا، اور اچھا زمانہ تھا، کوئی فساد نہ کوئی جھگڑا، کوئی تصادم نہیں، یہاں کوئی بہت امن و امان کا زمانہ تھا، دوسرے قربانیاں، جانثاریاں اور دوستی، اور اب تو ہمسائے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور عجیب ایک گھبراہٹ والا سماج، ایک چالاک سماج، اور ایک عجیب طرح کا ہو گئے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ اب تو یہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جتنا میٹریلسٹک ہو گئی یہ دنیا، اس میں ساری قدریں جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں، اور اس کو مینٹین کرنے کی بھی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ہے گا۔ بس جو واحد قدریں رہ گئی تھیں وہ کھانے پینے میں تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے سدھار گئیں۔ جب میں نے بدایوں والوں سے کہا کہ آپ کے پیڑوں کو کیا دھول چاٹ گئی، یہ کیا ہو گیا، اس کو نظر لگ گئی، انہوں نے نظر نہیں لگ گئی، سارے کاریگر پاکستان چلے گئے۔ پھر جی انہوں ہاں، نے کہا، میں نے کہا خرجے میں گزک ملتی تھی، وہ گزک وہاں میں لوگ پوچھتے ہیں کہ گزک کیا ہوتی ہے خرجے میں، جی تو ہاں، وہ سارے کاریگر پاکستان چلے گئے۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب بہترین گزک جو ہے کراچی میں ملتی ہے، بہترین خستہ گزک، اور مٹھائیاں تل سے بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں ملا کرتا تھا تل بگا، تل بگا غالباً کھوئے اور کٹے ہوئے تل ملا کے وہ بنایا جاتا ہے پیڑے کی طرف۔ یہاں بھی تل کے لڈو آج کل سیزن ہے اسی کا۔ تل کے لڈو تو عام بات ہے، تل بگا اب نہیں دیکھا ہم نے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جا رہی ہیں، یہ آخری نشانیاں ہیں بچی کچی، یہ بھی سب ختم ہو جائیں گی، پھر لوگ لالی پاپ کھائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، اس میں پیزا اور اور پاستا۔ لکھنؤ میں جیسے دہی بڑے میں نے کھائے، گول اس کے گولف کے گول گیند جیسے گول دہی بڑے اسپنج ٹائپ کے، ہنڈیا میں سے نکل جو اسپنج، بالکل ویسے دہی بڑے کہیں نہیں کھائے۔ بہت سی چیزیں نئی بھی سماج میں داخل ہوئی ہیں، جی اور ظاہر ہے کہ چائنیز فوڈ اب یہاں گلی گلی لکھنؤ میں ملتا ہے، لیکن ابھی بھی لکھنؤ ہاں کی کچھ ڈشز ہیں جس کو لوگ باہر سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سن کے آئے ہیں، جیسے کلچے نہاری اور ٹنڈے کے کباب، اور ادریس کی بریانی۔ اب وہ جی بریانی پلاؤ کی جگہ بریانی نے لے لی ہے گی، یعنی پلاؤ کوئی ہاں ہے ہاں ہی نہیں ہے۔ ہاں، بہت سماج میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں گی۔ بہرحال یہ کہ آپ سے بات کر کے ایک نئی ایک توانائی ملتی ہے ہمیشہ، اور بہت ہم لوگ آپ کے بہت مداح ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے جو آپ اردو بولتے ہیں اور جو آپ سمجھاتے ہیں، خاص کر کے لفظوں کا سفر جو فیس بک پر وہ ہے، اس میں ایسے ایسے الفاظ آپ لاتے ہیں، اور بالکل سامنے کے کہ جو بات بتا رہی یہ تو یہ سامنے ہی کا تھا، اور لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہ کہ ہم لوگوں کی دعا ہے کہ آپ کو اللہ اور دے، اور آپ اسی طرح سے سماج اور اردو کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ کہیں کسی ریڈیو، کہیں کسی ٹیلی ویژن پر کہیں ہے ہی نہیں، ابھی تک کوئی بنا ہی نہیں ہے، فرما توڑ دیا گیا ہے۔ چلیے آخری لطیفہ زبان کا سنا دوں۔ جی وہ ابھی آپ کے یہاں ہفتہ روزہ آگ میں کالم بھی چھپا ہے کہ پاکستان میں دھوکہ بازی بہت ہوتی ہے، اب کمپیوٹر سے اگر ووٹ ڈالیں گے تو لوگ بازنے آئیں گے، اس میں چال بازی ضرور کریں گے۔ تو اس میں نے لکھا کہ لوگ مہارت اتنے ماہر ہو گئے ہیں چال بازی کے کہ انہیں پکڑنے کے لیے بڑے بڑے ماہر بٹھائے گئے، وہ بھی چین بول گئے۔ اب یہ کون لکھا، وہ بھی چین بول گئے۔ یہاں وہ میں نہیں چاہ پا رہا،
اور آپ کا کالم بہت جو ہمارے یہاں چھپتا ہے گا بہت پابندی سے، اور ہم لوگوں کی سب کی خوش قسمتی ہے کہ آپ بڑی پابندی سے ہم کو ہاں کالم بھیجتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک آدھ بار ہاں ایسا ہوا کہ جیسے ناغہ ہوئی، آپ دوسرے ملک اپنے وطن تشریف لے گئے، تو جی لوگوں نے جی فون کر کے پوچھا کہ بھئی وہ اب کی نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ بھئی وہ آدمی کو اپنے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی، اور ہم بہت احسان مند اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بہت ہماری آواز پر لبیک کہا اور وقت اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں، فرمائیں۔ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ شکریہ اگر ادا کرنا ہی ہے، لفظوں کا سفر دیکھیے ابھی 2 ہفتے پہلے شکریہ ادا کرنے کے ڈھنگ بتائے جا رہے تھے، جی 120 ڈھنگ لکھے لوگوں نے کس کس طرح شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ واہ، یہ اردو کا حسن ہے، بڑی اردو کا خوبیوں حسن ہے، کی لیکن زبان، آپ نے سنوارا سجایا تو آپ نے اس کو۔ بڑی خوبیوں کی زبان ہے، اتنی نفیس، اتنی نفاست۔ ابھی نیر مسعود رضوی کے بیٹے آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں اپنی بیگم کے ساتھ، تو یہی بات ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ دیکھو بھیا، ہم تمہیں کچھ زیادہ تو نہیں کھلا سکتے، مٹر پلاؤ ہم پکا لیتے ہیں، وہ ہم تمہیں کھلا واہ دیں واہ گے۔ واہ۔ تو کہنے لگے وہ مٹر، اسے آپ مٹر کھچڑی کہیے، جس میں گوشت ہی نہ ہو وہ پلاؤ تو نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا معاف کرو، کمال۔ ہمیں لڑکی کا ہی رہنے دو۔ بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ میرے لیے خدا سعادت ہے، ہم سب کے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ آپ سے گفتگو ہوئی، اور آپ نے بہت شفقت سے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ بالخصوص بہت بہت سرپرستی کرتے ہیں آپ۔ بہت عنایت ہے آپ کی، بہت بہت آپ کا شکریہ بھی آپ کا۔ شکریہ، بہت خدا حافظ۔ شکریہ، آداب۔ خدا حافظ۔